بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین کرام، آج مجھے پاکستانی ہونے پہ شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ میں اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے بہت زیادہ شرمندہ ہوں، کیونکہ ہمارا ملک اس ٹائم ایک ایسے خاندان کے پاس ہے جن کو میں کنجر بھی، اس ٹائم جو پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں وہ کوئی کنجر لوگ کر رہے ہیں، ایسے خبیث لوگ، ایسے گھٹیا لوگ کر رہے ہیں۔ ان کو اپنی عزت کی تو پرواہ ہے ہی نہیں، اپنی عزت کی تو پرواہ ہے ہی نہیں، اور دوسروں کی بھی عزت کا خیال نہیں ہے۔ اگر ان کی اپنی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک ہوا ہوتا تو پھر ان کو جا کے پتہ چلتا۔ مریم بی بی جو اتنی سویتری بنی پھرتی ہیں، ان کا جو پہلے سین بنا تھا 6 ماہ پہلے یہ پریگننٹ ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی؟ تو اس کو تو یہ شرم بھی نہیں آتی، اور یہ ہمارے ملک کی ایک وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، ٹک ٹاکر سرکار۔ ابھی ایک دن پہلے پی جی سی، پنجاب گروپ آف کالجز، ایک بہت بڑا نام ہے، وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوا، چھوٹا سا انسیڈنٹ نہیں ہوا، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہوا ہے۔ ایک گارڈ نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور زیادتی کا کیس ہوا ہے، اور آج جب وہاں پہ بچے پروٹیسٹ کر رہے تھے تو وہاں پہ ڈی ایس پی ڈی جی پہنچ گئے اور انہوں نے ان بچوں کے اوپر لاٹھی چارج کر دیا۔ جب ایک لڑکی نے سوال کیا کہ سر اگر یہ آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا تو تب کیا کہتے؟ تو کہتے میری بیٹی، تو انہوں نے جواب دیا میری بیٹی اتنی غیر معیاری نہیں ہے، مطلب اتنی کم تر نہیں ہے، مطلب اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوتا تو تم دنیا آسمان ایک کر دیتے اور اس کو سزائے دیتے۔ اور ان لوگوں کے ساتھ ہماری عوام ابھی تک نہیں جاگی۔ جو قصور میں واقعہ ہوا تھا اس ٹائم زینب والا، تب بھی ہماری نہیں جاگی، عثمان ڈار کے گھر، پی ٹی اے والوں کے گھر لوگ پڑ گئے، تب بھی عوام نہیں جاگی۔ اور ارے اب آپ لوگوں کو جاگنے کا ٹائم ہے، اب جاگو، یہ جاگنے کا ٹائم ہے۔ جاگو گے تو ہمارا ملک بچ سکے گا۔ ہمارے ملک کی ہر ایک چیز کو یہ لوگ بیچتے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا ہمارا ایئرپورٹ انہوں نے بیچ دیا، گوادر پورٹ انہوں نے بیچ دیا، سٹیل مل، ہر ایک چیز یہ بیچتے جا رہے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہوں نے پاکستان کی چھوڑی ہو۔ پاکستان کو انہوں نے دیوالیہ کر دیا ہوا ہے۔ کرونا کا ٹائم ہم لوگوں نے فیس کیا، 2 سال کرونا کا ٹائم ہم لوگوں نے فیس کیا ہے، لیکن تب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تب کرونا کا تھا، ہاں جی، مہنگائی اس سے کم تھی، تب انسان کو ایک وقت کی روٹی تو مل جاتی تھی۔ اب وہ ایک وقت کی روٹی بھی ہمیں نصیب نہیں ہو رہی، ان گھٹیا لوگوں کی وجہ سے، ان بغیرت لوگوں کی وجہ سے۔ اور یہ بغیرت لوگ، کوئی ان کے خلاف بولتا ہے تو اس کے خلاف یہ کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے نظام کے ساتھ تو ہمیں بغاوت کرنی چاہیے، ہمیں نکلنا چاہیے، اور یہ ایک احتجاج نہیں کرنے دے رہی ہیں۔ اگر جب وہ زینب والا کیس ہوا تھا، یا یہ پی ٹی اے والوں کے ورکروں کے گھروں میں گھسے تھے، وہاں پہ جتنے بھی لوگ ملوث تھے، اگر ان کو چوک پہ لٹکا دیا جاتا تو یہ نشان عبرت ہوتا۔ اور آج یہ جو پی جی سی میں جو واقعہ ہو، یہ دوبارہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی نکلیں۔ یہ پرنسپل کو یا وائس پرنسپل کو، یہ چوکیدار کو ڈیوٹی سے نکال دینا اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے۔ اس کا سولوشن صرف ایک ہی ہے، جو یہ کام کر رہا ہے اس کو پکڑیں، اور پکڑ کے پورے چوراہے کے اندر لٹکائیں اور اس کو سزائے موت دیں، اور اس کے علاوہ اور اس کی کوئی آپشن نہیں ہے سزائے موت کے علاوہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہیں اور میرے سے آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں تو اپنے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔